خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. Welcome to this episode of Khushi Ki Khabar. I, your host, Zebdiel Peter, and everybody here from Word of God Church and Prayer Center would like to wish you a very happy Valentine's Day. And today, we're going to be looking at and learning about the love of God with Pastor Christopher and Pastor Ruth. But before we do that, let's worship with myself and Bezalel Peter. گڈ مارننگ. خوشی کی خبر کے اس اور پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے. ویری ویری ہیپی ویلنٹائنس ڈے ٹو آل آف یو. اینڈ یہ بات دماغ میں رکھیں گے آج صبح جب ہم پرستش کر رہے ہیں کہ خدا نے جہان سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا تاکہ ہم نجات پا سکیں. آئیے ہم اس خدا کے لیے پیار بھرے نغمے اور گیت گائیں گے. تیرا میرا پیار ہے کتنا سہانا، دنیا کا نور تو میں ہوں پروانہ، تیری محبت میرا فسانہ، تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ، تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ. چلنی ہوا تو میرے لیے یسوع، بن گیا پاپ تو جگ کے لیے یسوع. چلنی ہوا تو میرے لیے یسوع، بن گیا پاپ تو جگ کے لیے یسوع، جگ کے لیے یسوع. تیری انجیل سے نہیں شرمانا، تیرے کلام کو نہیں گھبرانا، تیری محبت میرا فسانہ، تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ، تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ. چھلنی ہوا تو میرے لیے یسوع، بن گیا پاپ تو جگ کے لیے یسوع. اس کے پیار کی انتہا کو دیکھیں کہ وہ ہمارے لیے کیا کچھ سہ گیا. جو کچھ میں نے اور آپ نے سہنا تھا وہ سب کچھ وہ اپنے ساتھ صلیب پر لے گیا. کون کرتا ہے ایسا؟ کس نے ایسا پیار کیا ہے آج تک؟ کسی نے بھی نہیں، کسی نے بھی نہیں، کسی نے بھی نہیں. او چلنی ہوا تو میرے لیے یسوع، بن گیا پاپ تو جگ کے لیے یسوع، او بن گیا پاپ تو جگ کے لیے یسوع، جگ کے لیے یسوع. تیری انجیل سے
نہیں گھبرانا تیرے کلام کو میں نے پہچانا تیری محبت میرا فسانہ تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ. He loves us, and oh how he loves us, and oh how he loves us, and oh how he loves, yeah, he loves us, and oh how he loves us, and oh how he loves us, and oh how he loves, oh yeah, he loves us, and oh how he loves us, and oh how he loves us, and oh how I could sing of your love forever. Yeah, he loves us, and oh how never end in love, never fail in love. Oh how he loves. आसमानी बाप आपका शुक्र करते हैं आपके प्यार के लिए जो आपने हमसे किया. آپ کے پیار کے گن آج ہم نے گائے ہیں, گیت آج ہم نے گائے ہیں. ہماری پرستش کا نذرانہ قبول کیجیے. مانگتے ہیں اور پاتے ہیں پیارے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے, آمین. ایک بار پھر اس خوشی کی خبر میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور خوشیوں کی خبریں لے کر خداوند کے کلام میں سے ایک بار پھر پاسٹر کرسٹوفر ہمارے ساتھ ہیں. آئیں آج ہم دیکھیں گے محبت کے بارے میں کہ محبت ہمیں کلام میں سے کیا سکھاتی ہے. جی پاسٹر صاحب, خداوند کے کلام میں محبت کے بارے میں آپ کچھ اور ہمیں بتائیں. جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ نیکسٹ ویک جو ویلنٹائن ڈے ہے اینڈ پیپل لائک ٹو نو اباؤٹ لو, سو لیٹس ریڈ دا ورس ان دا بائبل اباؤٹ لو. یوحنا رسول کی معرفت انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. سو ویلنٹائن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. سینٹ ویلنٹائن ایک سینٹ تھا جو رومن امپائر کلیڈیس جو تھا اس کے زمانے میں تھا, 270 سے 290 کے درمیان. اینڈ وی سیلیبریٹ ویلنٹائن بیکاز آف ہم, کیونکہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا, رومن ایمپرر تھا, اس نے دیکھا کہ فوج میں جو نوجوان لڑکے ہیں وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی شادی ہو. اس نے شادی منع کر دی تھی کہ کوئی بھی فوج میں جو سپاہی ہے وہ شادی نہیں کر سکتا. سو جو لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے, جو لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, وہ سینٹ ویلنٹائن کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں, شادی کرنا چاہتے ہیں. تو سینٹ ویلنٹائن نے ایمپرر کے حکم کو کینسل کر کے چھپ کے وہ ان کی شادیاں کراتا رہا. اور پھر جب ایمپرر کو پتہ چلا سینٹ ویلنٹائن کے اس کام کا تو اس نے اسے قتل کروا دیا. سو اس لیے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تھے اس زمانے کے, دیٹس وائی دے سیلیبریٹ ویلنٹائن ڈے. سو آور ویلنٹائن ڈے از اے سملر, اسی روایت سے چلتا آ رہا ہے سینٹ ویلنٹائن. بٹ سینٹ ویلنٹائن واز اے پریسٹ, وہ ایک پریسٹ تھا, خدا کا خادم تھا. اینڈ ہی واز پاورفل اینڈ ہی
prayed for certain people, people who were blind, people who were having different sicknesses. God healed them through St. Valentine. So Valentine is not only the day of love, but day of healing, a day of miracles, day of sign wonders. And let us see from the Bible another verse, John 21:15, यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील उसका 21वां बाब उसकी 15वीं आयत, यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील उसका 21वां बाब उसकी 15वीं आयत, John 21:15। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? क्योंकि उसने तीसरी बार उससे कहा कि तू मुझे अजीज रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। सो हियर वी सी जीसस ने पतरस से पूछा कि क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? और पतरस ने उससे कहा कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। सो हम 4 किस्म के प्यार जो हैं वो देखते हैं। एक वो प्यार जो स्टोर्ज STORG कहलाता है, जिसका मतलब है अफेक्शंस, पेरेंटल प्यार, माँ बाप का प्यार, भाई बहनों का प्यार। एक और प्यार है इरोस, जो कि मियाँ बीवी के दरमियान है, जो कि जिस्मानी फीलिंग्स, सेक्सुअल फीलिंग्स हैं उनके बारे में। एक और प्यार है जो फिले लव, जिसे अजीज रखना, किसी को बी फाउंड ऑफ समवन, फीलिंग्स, फ्रेंडशिप फॉर वन अदर, वो फिले लव। यीशु मसीह कह रहा है कि यीशु मसीह एक सवाल कर रहा है पतरस से कि क्या तू मुझे अगापे करता है? अगापो ग्रीक लव्स है, अगापो AGAPAO, विच मीन्स डिवाइन लव, सुप्रीम लव, परफेक्ट लव। सो यीशु मसीह पतरस से कह रहा है, क्या तू मुझे मोहब्बत करता है? पतरस कह रहा है कि मैं तुझे फिले करता हूँ, अजीज रखता हूँ, दोस्त मानता हूँ। क्योंकि पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का सलीब पर इनकार किया, इसलिए 3 बार यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? लेकिन तीसरी बार 2 दफ़ा जब पतरस ने कहा कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ, तो यीशु ने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है? तू मुझसे प्यार नहीं करता? सो बाइबल में हम देखते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें प्यार करना है। नंबर 1, खुदा। इस्तिशना 6 बाब उसकी 5वीं आयत में, इस्तिशना ड्यूटोनॉमी 6:5 एंड ड्यूटोनॉमी 10:12, ड्यूटोनॉमी 11:1, मैथ्यू 22:37, मत्ती की अंजील उसका 22वां बाब और उसकी 37वीं आयत में कि सबसे पहले किससे प्यार करना है हमने? खुदा से। उसने कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। फिर उसके बाद दूसरा प्यार करना है हमने मत्ती की अंजील उसका 22वां बाब उसकी 39वीं आयत में, इसी चैप्टर में, अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। तीसरी किस्म का प्यार जो है वो स्ट्रेंजर्स से बाइबल कहती है, अजनबी लोगों से। इस्तिशना ड्यूटोनॉमी 10:19, ड्यूटोनॉमी 10:19, इस्तिशना की किताब पुराने अहदनामे में उसका 10वां बाब उसकी 19वीं आयत में खुदा कह रहा है कि स्ट्रेंजर से, अजनबी से भी हमें प्यार करना है। 10वां बाब है उसकी 19वीं आयत में लिखा है, सो तुम परदेशियों से मोहब्बत रखना, क्योंकि तुम भी मुल्क मिस्र में परदेसी थे। परदेशियों से प्यार करना, ना सिर्फ अपने देश वाले लोगों से बल्कि परदेशियों से मोहब्बत रखना। खुदा हुक्म कर रहा है, यू शुड लव द इमिग्रेंट्स,
جو اس ملک کے نہیں ہیں, اس ملک میں آ کے رہ رہے ہیں, those people who are not natives of this land but they are immigrants into this land, you must love them. The Bible says it کہ تمہیں پردیسیوں سے پیار کرنا ہے, because once you were immigrants, ایک وقت تھا کہ تم بھی پردیسی تھے. This is the word of God. خدا کہہ رہا ہے کہ اب تمہیں پردیسی. پھر زبور 40 کی 16ویں آیت میں ہمیں خدا کی نجات جو ہے, سام 40 verse 16, زبور 40 کی 16ویں آیت میں بائبل ہمیں بتا رہی ہے کہ تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خرم ہو, تیری نجات کے عاشق ہمیشہ کہا کریں خداوند کی تمجید ہو. ہمیں خدا کی نجات سے محبت کرنی ہے, خدا کی نجات سے محبت کرنی ہے. We should love the salvation of God. We should love the salvation. زبور 70 کی 4 آیت میں بھی یہی بات لکھی ہے. Psalm 70 verse 4. تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خرم ہو, تیری نجات کے عاشق ہمیشہ یہی کہا کریں, خدا کی تمجید کریں. So salvation should be loved. پھر ہمیں خدا کے نام کو پیار کرنا ہے. زبور 69, Psalm 69 verse 36. اس کے بندوں کی نسل بھی اس کی مالک ہوگی, اس کے نام سے محبت رکھنے والے. Do you love the name of God? خدا, نہ صرف خدا سے محبت رکھنی بلکہ خدا کے نام سے بھی محبت رکھنی ہے. خدا کے نام سے محبت رکھنے والے. اور زبور 119 کی 132 آیت میں, Psalm 119 verse 132, زبور 119 کی 132 آیت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میری طرف توجہ کر اور مجھ پر رحم فرما, جیسا تیرے نام سے محبت رکھنے والوں کا حق ہے. تیرے نام سے محبت رکھنے والوں کا حق ہے. ہمیں خدا کے نام سے محبت رکھنی ہے. پھر خدا کے کلام سے ہمیں محبت رکھنی ہے. زبور 119, یہی جو ہم نے زبور Psalm 119 verse 13, اس کی 113ویں آیت 113, زبور 119 کی 113ویں آیت. مجھے 2 دنوں سے نفرت ہے پر تیری شریعت سے محبت رکھتا ہوں, تیرے کلام سے محبت رکھتا ہوں. زبور 119 اور اسی طرح سے 119, زبور 119 کی 119ویں آیت, میں تیری شہادتوں کو عزیز رکھتا ہوں. I love your commandments. 127ویں آیت میں بھی یہی لکھا ہے, تیرے فرمان کو سونے سے بلکہ کندن سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں. Word of God, خدا کا کلام ہمیں سے سونے سے, خالص سونے سے, کندن سے زیادہ عزیز رکھنا ہے. خدا کے کلام کو, خدا کے کلام سے پیار کرنا ہے کہ خدا کے کلام میں ہم خدا کو دیکھتے ہیں, خدا کے کلام میں ہم خدا کی صورت کو دیکھتے ہیں. پھر ہمیں امثال 4 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے, حکمت سے محبت کرنی ہے. حکمت کو ترک نہ کرنا, وہ تیری حفاظت کرے گی. اس سے محبت رکھنا, وہ تیری نگہبان ہوگی. We should love wisdom. ہمیں حکمت سے محبت کرنی ہے. We should love wisdom. نمبر 8, ہمیں بھلائی سے محبت کرنی ہے. آموس کی کتاب, آموس نبی کا صحیفہ, اس کا 5واں باب, اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے. آموس نبی کا صحیفہ, اس کا 5واں باب اور اس کی 15ویں آیت. The book of Amos, chapter 5 verse 15. آموس نبی کا صحیفہ, اس کا 5واں باب, اس کی 15ویں آیت. بدی سے عداوت اور نیکی سے محبت رکھو. بدی سے نفرت کرو اور نیکی سے محبت رکھو. We should hate evil and love goodness. نیکی سے ہمیں محبت رکھنی ہے. پھر میکا نبی کا صحیفہ, اس کا 6واں باب, اس کی 8ویں آیت میں ہمیں رحم سے محبت رکھنی ہے. اے انسان, اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے. خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے, رحم دلی کو عزیز رکھے. We should love mercy. رحم دلی کو ہم نے عزیز رکھنا ہے. خداوند تجھ سے اور کیا چاہتا ہے
کہ تو رحم دلی کو عزیز رکھے, اپنے خدا کے ساتھ فروتنی سے چلے. پھر زکریہ 8واں باب اس کی 19ویں آیت, زکریہ نبی کا صحیفہ اس کا 8واں باب ہے اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہمیں امن سے, سچائی سے جو ہے وہ محبت رکھنی ہے, جھوٹ سے محبت نہیں رکھنی بلکہ سچائی سے محبت رکھنی ہے. زکریہ نبی کا صحیفہ اس کا 8واں باب اس کی 9ویں آیت. رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ آئے لوگوں اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرو, تم جو اس وقت یہ کلام سنتے ہو. رب الافواج کے گھر یعنی ہیکل کی تعمیر کے لیے بنیاد ڈالتے وقت نبیوں کی معرفت نازل ہوا. 8ویں آیت میں لکھا ہے میں ان کو واپس لاؤں گا اور رشتوں میں سکون کریں گے اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں راستی اور صداقت سے ان کا خدا ہوں گا. ہمیں راستی سے, صداقت سے محبت رکھنی ہے, ٹروتھ سے, پیس سے. جو ہے وہ 19ویں آیت پڑھیں گے. آئے کہ رب الافواج چوتھے اور 5ویں 7ویں مہینے کا روزہ اور بنی عید خوشی اور خرمی کا دن شادمانی کی عیدگاہ ہوگا. 8واں باب زکریہ نبی کا صحیفہ جو ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ ہمیں شادمانی سے محبت رکھنی, اس لیے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو. 20ویں آیت جو ہے 19ویں آیت کا آخری حصہ, اس لیے تم سچائی کو عزیز رکھو. یو شوڈ لو ٹروتھ اینڈ یو شوڈ لو پیس. سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو. کون سی چیزوں کو عزیز رکھنا ہم دیکھ رہے ہیں. واٹ آر دا تھنگز وی شوڈ لو. نمبر 1 ہم نے دیکھا خدا کو, نمبر 2 ہم نے دیکھا اپنے پڑوسی کو, نمبر 3 پردیسی کو, نمبر 4 مکتی کو, سلویشن کو, نجات کو, ادھار کو, نمبر 5 خدا کے کلام کو, نمبر 6 وزڈم کو, حکمت کو, دانائی کو, نمبر 8 بھلائی کو, پھر رحم دلی کو, سچائی کو, سلامتی کو. پھر متی 5واں باب اس کی 44ویں آیت, یہ آیت جو ہے وہ بائبل میں لکھا کہ اپنے لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. اپنے دشمنوں سے محبت رکھو, اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. پھر وہی بات آئے گی کہ کون سی ایسی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. کون سا ایسا نبی ہے جس نے کہا ہو کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. کون سی ایسی حکمت ہے جس نے کہا ہو کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. یہی بات ہمیں لوکا 6 باب کی 27ویں آیت میں ملے گی. اپنے دشمنوں سے محبت رکھو, اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. خداوند کہہ رہا ہے کہ نہ صرف پڑوسی سے بلکہ دشمن سے بھی محبت کرو. اس ویلنٹائن کے ڈے پر کیا آپ اپنے دشمنوں سے محبت کریں گے؟ پھر یوحنا کی انجیل 13واں باب اس کی 34ویں آیت میں ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو. جان 13:34-35 ایک دوسرے سے محبت رکھو. ایفیشینز 1:15 میں بھی لکھا ہے ایک دوسرے سے محبت رکھو. پہلا پترس 3:8 میں لکھا ہے ایک دوسرے سے محبت رکھو. پھر تیتس کی کتاب 2واں باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے اے بیویو اپنے شوہر سے محبت رکھو. پھر 15ویں چیز جو ہے شوہروں کو لکھا ہے کہ اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو. افسیوں 5 باب کی 24ویں آیت. پھر تیتس 2 باب میں 4 آیت میں لکھا ہے اپنے اے اولاد والو اپنے بچوں سے محبت کرو. کیا ہم محبت کرتے ہیں؟ نیکسٹ پروگرام جو آپ دیکھو گے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کتنی محبت کرنی ہے اور کس طرح سے محبت کرنی ہے. آنے والی 2 جو پروگرامز ہیں اس مہینے کے فروری میں ہم دیکھیں گے. لیکن خدا کی محبت کتنی عظیم ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. ایک چیز یہاں پر کلام میں جو ہے وہ یہ ہے کہ محبت جو ہے وہ بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے. محبت بہت سارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. بہت سی ایسی چیزیں جو آپ نے ابھی شیئر کی ہیں, ابھی بتائی ہیں. بہت اچھی بات ہے یہ کہ محبت بہت سارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. جیسے خدا نے ہمارے سارے گناہ, ہم نے آیت شروع میں پڑھی کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا. ہمارے جو گناہ تھے, بہت سارے ہمارے گناہ تھے, خدا کی محبت نے, اس لہو نے جو صلیب پر بہایا گیا. یسوع مسیح جب صلیب پر مصلوب ہوا ہے وہ ہماری محبت تھی. اس کو انسانوں سے پیار تھا. خدا نے دنیا سے محبت رکھی, محبت نے گناہوں پر پردہ ڈال دیا. آئیے ہم دعا کریں گے ان لوگوں کے لیے کہ ان کی زندگیوں میں محبت آ جائے. خداوند ہم ان لوگوں کی زندگیوں میں, ان کے گھروں میں, میاں بیوی میں, بچوں میں, بہن بھائیوں میں محبت آ جائے.
یہ لوگ بدی سے نفرت کریں, سچائی سے محبت رکھیں, راستے سے محبت رکھیں, تجھ سے محبت رکھیں, نجات سے محبت رکھیں, او خدا تیرے کلام سے محبت رکھیں, تیری حکمت سے محبت رکھیں. ان کو برکت دے, محبت ان کی زندگی میں معجزات کرے, یسوع کے نام میں آمین. خوشی کی خبر کے اس پروگرام کے لیے آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. اگلے اتوار پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اگر ویلنٹائن ڈیز پر ہمارے چرچ میں ایک اچھا پروگرام ہے, آپ اس میں آ سکتے ہیں. آپ ہمیں کال کریں, ای میل لکھیں. اسٹرلنگ ورجینیا میں آپ ہمیں 5 بجے سنڈے کو ضرور ملیے گا. شکریہ, خدا آپ کو برکت دے. امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا. میں آپ کا ہوسٹ زیبدیل پیٹر اور پورا ورڈ آف گاڈ چرچ اینڈ پریئر سینٹر ایک بار پھر آپ کو ہیپی ویلنٹائنس ڈے وش کرتے ہیں, اور امید ہے کہ آج آپ کا یہ جو دن ہے یہ خدا کے پیار میں گزرے اور برکتوں کے ساتھ گزرے. تھینک یو فار واچنگ. I will see you next week. ہمارا چوپان ہے, اس لیے ہم یہ گاتے ہیں سدا. ہاللویا 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 آمین. سات دنوں چ خدا نے سی بنایا, یسوع دے نام تو ایک ہی پل وچ تیریاں مشکلاں مکا دے گا سدا.